السلام علیکم یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 9، حدثنا ابو موسیٰ محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول۔ ہمیں حدیث بیان کی ابو موسیٰ محمد بن مثنى نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی امام شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سماک بن حرب سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن سمرہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین منحوس العقب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حالت اعتدال سے زیادہ کشادہ منہ والے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں پہلے تفصیل ہو چکی ہے۔ اچھا، ضلیع الفم، کشادہ منہ والے، کشادہ منہ والا ہونا یہ اچھی علامت ہے۔ عربوں کے نزدیک کشادہ منہ والا ہونا یہ فصیح اللسان ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے، اور جس کا منہ چھوٹا ہو یہ اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس حالت میں پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ایسا تھا جیسا کہ لوگوں کے نزدیک محبوب تھا۔ اشکل العینین، کتاب کے میں جو ترجمہ کیا گیا ہے آگے مفسر نے امام شعبہ نے پوچھا تھا حضرت سماک سے، تو امام سماک نے اشکل العینین کی وضاحت یہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی آنکھوں والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کا کنارہ لمبا تھا، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات آنکھوں کا کنارہ لمبا ہوگا تو آنکھیں لمبی ہوں گی، بڑی ہوں گی۔ آنکھیں بڑی تو تھی لیکن بہت زیادہ لمبا، بہت زیادہ کنارہ لمبا ہونا ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اشکل العینین کی یہ وضاحت کی حضرت سماک نے، لیکن دوسرے علماء کرام اور محدثین کرام نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اشکل یہ شکلتن سے مشتق ہے، اور شکلتن کا معنی ہوتا ہے وہ پانی جس کے اندر خون کی آمیزش ہو، وہ پانی جس کے اندر خون کی آمیزش ہو۔ تو اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو سفید حصہ ہے اس سفید حصے میں سرخ لکیریں تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک ڈوڑے ہیں، ڈورا، دھاگا، بالکل سرخ لکیریں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو کالا حصہ ہے وہ کامل سیاہ، جیسا کہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، جو سفید حصہ ہے وہ مکمل طریقے سے سفید، ٹھیک ہے، البتہ سفید حصے میں وہ سرخ لکیریں تھیں، ٹھیک ہے۔ یہ اچھی علامت ہے، آنکھوں کے اندر سفید حصے میں سرخ لکیروں کا ہونا انسان کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں کی خصوصیت تھی۔ اشکل العینین کا یہی معنی ہوا۔ ایک روایت میں اشکل العینین بھی آیا، اور یہاں پر ہم واحد کے صیغے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اشکل العین، ٹھیک ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضلیع الفم اشکل العینین، اشکل العین، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ لکیریں تھیں جو انسان کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ منحوس العقب، منحوس یہ بڑی ہا سے نہیں، چھوٹی ہا سے، ٹھیک ہے، بڑی ہا سے کسی اور معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، منحوس اور منحوش، ٹھیک ہے، بڑی شین اور چھوٹی شین دونوں کے ساتھ۔ اس کا معنی ہوتا ہے گوشت کا کم ہونا، گوشت کا کم ہونا۔ عقب کا معنی ایڑی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایڑی مبارک میں گوشت کم تھا، ٹھیک ہے، البتہ پاؤں کے تلوے میں گوشت بھرا ہوا تو تھا لیکن پیچھے جو ایڑی کا حصہ ہے اس کے اندر کم گوشت تھا، بقیہ حصے میں گوشت سے پر تھا، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں شسن الکفین والقدمین۔ منحوس العقبی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایڑی مبارک میں گوشت
کم تھا۔ قال شعبہ، تو اس راوی کے اس حدیث پاک کے راوی امام شعبہ نے کہا قلت لسماک، میں نے سماک سے پوچھا ما دلیع الفم، دلیع الفم کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ وضاحت خود کر رہے ہیں۔ قال، حضرت سماک نے کہا عظیم الفم، اس کا معنی کیا ہے؟ بڑے منہ والا۔ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کے بارے میں گفتگو ہو چکی۔ قلت، پھر میں نے پوچھا ما اشکل العین، اشکل العین کا معنی کیا ہے؟ قال، فرمایا طویل الشق العین، گوشے چشم کا لمبا ہونا، آنکھوں کے کنارے کا لمبا ہونا، اس کا یہ معنی ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ معنی عام محدثین کے نزدیک نہیں ہے اشکل العینین کا۔ اشکل العینین کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کے سفید حصے میں سرخ لکیروں کا ہونا، ٹھیک ہے، اور یہی معنی زیادہ راجح ہے۔ قلت، تو ان سے معنی بیان کرنے میں بھول ہو گئی، خطا ہو گئی حضرت سماک سے۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ما منحوس العقب، منحوس العقب کا معنی کیا ہے؟ قال، انہوں نے کہا قلیل لحم العقب، کہ ایڑی کا کم گوشت والا ہونا۔ چلے آگے، حدیث نمبر 10۔ حدثنا حناد بن سری، حدثنا حناد بن السری، حدثنا ابثر بن القاسم ان اشعث یعنی ابن سوار، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اشعث سے مراد کون ہے۔ ان ابی اسحاق ان جابر بن سمورہ قال، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اضحیان کی رات میں دیکھا۔ اضحیان کا معنی چاندنی رات۔ چاندنی رات بھی کئی طرح کی ہوتی ہے، ایک تو وہ چاندنی رات کہ ابتداً تاریک ہو، بیچ میں چاند نکل آئے، پھر آخر میں کیا ہو؟ تاریک ہو جائے۔ اور ایک وہ چاندنی رات ہوتی ہے کہ ابتدا سے لے کر انتہا تک، شروع سے لے کر آخر تک پوری رات کیا ہو؟ چاندنی ہو، ٹھیک ہے، پوری رات چاند نکلا ہوا ہو اور اس درمیان بیچ میں کوئی بادل حائل نہ ہو۔ ایسی صورت میں چاند کی روشنی پوری روئے زمین پر پھیلے گی۔ اس چاندنی رات میں میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت جابر بن سمورہ۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل چاندنی رات میں دیکھا۔ وعلیہ حلۃ حمراء، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سرخ جوڑا تھا، ٹھیک ہے۔ حلہ کا اطلاق کم سے کم 2 کپڑے پر ہوتا ہے، اور سرخ سے مراد اس سے پہلے بھی میں نے بتایا تھا دھاری دار سرخ کپڑے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جسم مبارک پر۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر، حضرت جابر کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرخ دھاری دار لباس میں لباس زیبتن کیے ہوئے تھے، میں کبھی حضور کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا، اور یہ فیصلہ کرنے کی کوشش کرتا کہ چاند خوبصورت ہے یا حضور خوبصورت ہے۔ کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی سورج کو دیکھتا۔ فَلَهُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، تو آخر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ یقیناً وہ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے نزدیک چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس میں غور کیجئے، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی صحابی تمام کے تمام حضور کے محب، حضور محبوب، ایک محب کے نزدیک محبوب ہی سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہا جاتا ہے نا دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے؟ اگر دل دیوار سے بھی لگ جائے تو پری کے مقابلے میں دیوار خوبصورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو دل جس پر آ جائے، سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ صحابہ کرام تو حضور کو دل دے بیٹھے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے محبوب کو تو سب کو خوبصورت کہے گا، لیکن نہیں، یہاں پر دیکھیں، غور کریں۔ فجعلت انظر الیہ،
حضرت جابر بن سمورہ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی سورج کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا پھر چاند کو دیکھتا۔ ایسا نہیں کہ میں نے محبت کی وجہ سے یہ فیصلہ کر دیا، ایسا نہیں کہ میں نے بس اچانک یوں کہہ دیا کہ حضور خوبصورت ہیں، بلکہ میں کافی دیر تک سوچتا رہا اور کافی دیر تک حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، حضور کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، بہت دیر تک میں فیصلہ کرتا اور آخر میں اس نتیجے تک پہنچا کہ نہیں، چاند سے زیادہ حضور ہی خوبصورت ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ واقعی میں ہے، ایسا نہیں کہ محبت کے نتیجے میں نے کہہ دیا یا بے تکے کہہ دیا یوں ہی، بلکہ بہت دیر تک فیصلہ کرتا رہا، آخر میں میرا فیصلہ یہاں تک پہنچا۔ کسی شاعر نے کہا نا کہ آسماں اگر تیرے تلوؤں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ تو چہرے کا کیا، تلوؤں کا یہ عالم ہے کہ آسماں اگر تلوؤں کو دیکھ لیتا تو ایک چاند کیا، ہر دن ایک چاند اتارا کرتا حضور کے تلوؤں پر صدقہ کرتے ہوئے، کہ چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ حدثنا سفیان بن وقیع حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن زہیر عن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازم اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف قال لا بل مثل القمر۔ ہمیں حدیث بیان کی سفیان بن وقیع نے، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی نے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت زہیر سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو اسحاق سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا، سوال کیا، صحابی رسول ہیں، اکانا وجہ رسول اللہ، کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رخ انور چہرے کی تلوار کی طرح تھا؟ یعنی لمبا ہونے میں، ٹھیک ہے، لمبا ہونے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، روشن ہونے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلوار کی طرح تھا، یعنی تلوار کی طرح لمبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور تلوار کی طرح لمبا تلوار کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ چمکتا تھا۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم کان فی وجہہ تدویر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے چہرے مبارک میں تھوڑی سی گولائی تھی، کامل لمبا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ قال، جواب دیا، لا، نہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے مبارک چمکنے میں اور لمبا ہونے میں تلوار کی طرح نہیں، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح تھا۔ ٹھیک ہے، مکمل چاند کی طرح گول نہیں تھا، ٹھیک ہے، کامل گول نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جیسا کہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہلکی سی گولائی تھی، ٹھیک ہے، اور چمک میں چاند کی طرح تھا۔ اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کو کسی نے تلوار سے تشبیہ دی، کسی نے سورج سے تشبیہ دی، کسی نے چاند سے تشبیہ دی، تو وجہ شبہ ہر ایک کے نزدیک الگ الگ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ساری تشبیہات صرف اور صرف تقریب فہم کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ حقیقت میں کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ حدثنا، حدیث نمبر 12، حدثنا ابو داود المصاحفی سلیمان بن سلم حدثنا النضر عن صالح بن ابی الاخضر عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال، حدیث بیان کی ہمیں ابو داود مصاحفی سلیمان بن سلم نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی نضر بن شمیل نے، تو شمیل کا لفظ چھوٹ گیا تھا کیا؟ حدثنا النضر بن شمیل، اچھا، وہ روایت کرتے ہیں صالح بن ابو اخضر سے، وہ روایت کرتے ہیں ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضة رجل الشعر، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی رنگت کے بارے میں یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازہر اللون تھے، چمکدار رنگ والے تھے، چمکیلے رنگ والے تھے، اور کیا تھے؟ مشرب بالحمراء،
سفید تھے لیکن اس سفیدی میں سرخی تھی۔ اچھا، اسی کے بارے میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفید تھے، کانما صیغ من فضۃ، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاندی سے ڈھالے گئے۔ چاندی سے کوئی چیز ڈھالی جاتی ہے، انگوٹھی بنائی جاتی ہے، چاندی کا کوئی پتلا بنایا جاتا ہے تو کس قدر خوبصورت معلوم ہوتا ہے، چمکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گویا کہ چاندی سے ڈھالے ہوئے ہیں، ایسے چمکدار تھے، ٹھیک ہے، چاندی کی طرح بالکل سفید نہیں، اس کی نفی تو پہلے ہو چکی ہے، مشرب بالحمراء کے ذریعے سے، چمکنے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاندی سے ڈھالے گئے ہیں، ٹھیک ہے، ورنہ اس رنگت میں، اس سفیدی میں سرخی مائل تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، رجل الشعر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بال مبارک تھوڑا خمدار تھا، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل سیدھے تھے، نہ مکمل طور سے گھنگریالے، بلکہ کچھ گھنگریالے تھے۔